من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد، نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ اس سے قبل جو آیت ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنی قوم سے جدا ہو گئے، قوم اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک اور اہم واقعہ ہے، اس کا ذکر آیا، اور یہ دعا معروف اور مشہور ہے۔ ان آیات کا جو مضمون ہے اسے ہم بارہا اپنی نشستوں میں دہرا چکے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایسی تھی کہ جس میں اولاد کا سلسلہ عمومی طور پہ نہیں ہوتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے صالح بیٹے کا سوال کر دیا کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ پاک سے اولاد مانگے تو صالح اولاد مانگے، یہ سلیقہ ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اولاد اللہ پاک کے سوا کسی سے نہ مانگے۔ اولاد کے لیے دعائیں کرنا، ضرورت ہو تو علاج معالجہ کرنا، یہ سب درست ہے، لیکن دعا مانگنا جو ماتحت الاسباب ہے، علاج ہے، دیگر ذرائع ہیں، اس سے ہمارا دین منع نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح۔ لیکن دعا مانگی جائے تو کس سے؟ اللہ پاک سے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اولاد مانگ رہے ہیں تو کس سے؟ اللہ پاک سے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ پاک سے مایوس نہ ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بڑی ہے، لیکن اللہ پاک کا در نہیں چھوڑا۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھی جائیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں بشارت دی، خوشخبری دی ایک بیٹے کی جو بڑا حلیم یعنی نرم ہوگا۔ یہ حلیم طبیعت کے اندر بہت زیادہ نرمی، بطور خاص ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ پہنچ گیا اس عمر کو، یعنی اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، یعنی 12-14 سال کی جو عمر ہوتی ہے کم و بیش۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھتا ہوں، یعنی ایک بار نہیں زائد بار دیکھا، ایک خواب دیکھا۔ ارا مضارع ہے نا، ایک بار نہیں بلکہ روایات میں آتا ہے مسلسل 3 مرتبہ آپ نے یہ خواب دیکھا۔ کیا خواب تھا؟ انی اذبحک، خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے سے پوچھا کہ میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس پہ غور کریں
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محاوراتی ہوتا ہے کہ تو دیکھ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ کیا رائے رکھتے ہیں، میں نے تو خواب میں یہ دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بات ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں اور ان کا فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے لخت جگر سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اس کے گلے پہ چھری چلانی تھی، اس کو ذہنی طور پہ تیار کرنا تھا۔ اور ظاہر ہے اگر ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تو انہیں حکم ہوگا کہ آپ پوچھیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا یعنی اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کر دیں۔ آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپنا گلا کٹوانا آسان کام نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ مجھے اللہ رب العالمین نے چاہا تو بے صبرا نہیں پائیں گے، صبر والا پائیں گے۔ فلما اسلم، یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور یہ بھی حکم ہوا ہوگا جس کو ذکر نہیں کیا گیا، آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں، اب بیٹے سے بات کر لو۔ بیٹے سے جب بات کر لی تو قرآن شریف فرماتا ہے اسلما، دونوں اس بات کے لیے تیار ہو گئے، دونوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد اپنے اکلوتے نوخیز نوجوان بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار، اور نوخیز بیٹا شباب کی دہلیز پہ کھڑا ہے، وہ اپنے باپ کے ہاتھوں اللہ پاک کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار کہ میرا باپ میرے گلے پہ چھری چلا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا، یعنی چہرہ سامنے نہ ہو، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ چھری چلا دی۔ تو اختصار ہے نا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اس کو، اے ابراہیم یقیناً آپ نے خواب سچا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ اہل نظر فرماتے ہیں کہ بیٹے نے بھی یہی سمجھا کہ میرا گلا کٹے گا، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی سمجھے کہ میرے ہاتھوں میرا بیٹا اللہ پاک کے نام پہ ذبح ہوگا، لیکن ہوا وہ جو اللہ رب العالمین کو منظور تھا۔ باپ نے چھری چلائی، بیٹے نے گردن پیش کی، لیکن چھری نہیں چلی، بالکل اسی طرح جس طرح آگ ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں چلی، یہاں چھری ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے گلے پہ نہیں چلی۔ وہاں آگ کو منع کیا کس نے؟ اللہ پاک نے۔ یہاں چھری کی دھار کو منع کیا کس نے؟ اللہ پاک۔ تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ اور دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہوگا۔ اگر یہ معلوم ہو تو پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ یہ بہت واضح اور بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش میں پورے اترے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جو اس طرح اپنا تن من دھن پیش کرتے ہیں اللہ پاک کے لیے، تو اللہ پاک کو تو نہ ہماری جان کی ضرورت ہے، نہ ہماری اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہمارے اموال کی ضرورت ہے۔ اس کے خزانوں میں تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ان چیزوں کا، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے بندے کی وفا شعاری کو دیکھتا ہے، اور جب بندہ وفادار نکلتا ہے، پاسدار نکلتا ہے، تو پھر وہ اس سے لیتا کچھ نہیں، اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ کبھی دنیا میں دکھا دیتا ہے اور کبھی پوشیدگی میں دے دیتا ہے، دیتا لازم ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو الفاظ تھے نا، انا کذالک نجزی المحسنین، اس میں اللہ پاک نے اپنی ترتیب کو بیان کر دیا ہے۔ جو مجھ سے وفا کرتے ہیں اسی طرح انہیں عطا کیا جاتا ہے، یعنی وہ عطا کرنے والا ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ مقام ہے۔ بے شک یہ جو واقعہ ہے یہ بہت واضح آزمائش ہے، یا بہت بڑی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی۔ بیٹا ایک ہو اور ساری جوانی 80 سال سے اوپر عمر مبارک ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس وقت یہ بیٹا عطا ہوا۔ اب وہ بیٹا بھی دوڑتا پھرتا ہے اور حکم ہوا اکلوتے بیٹے کا گلا کاٹ دے، بڑا مشکل کام ہے۔ جس نے کیا ہے اسی کو پتا ہے، اور جس نے گردن پیش کی ہے وہ اسی کو معلوم ہے۔ لیکن خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہوتا، تو یہ تو بلاء المبین نہ ہوتا۔ انہیں پتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہوتا میں نے لیٹ جانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا میں نے چھری چلانی ہے، نہ میری گردن کٹے گی، نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے چھری چلے گی، تو بلاء المبین کیسے ہوتی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی عطا کر دی، جنت کا جانور بھیجا اور فرمایا اس کو ذبح کر دو، میرا نام لو اور اس سے ذبح کر دو۔ جب انہوں نے ذبح کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے